وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر اعظم نے ادارے کی فیکلٹی اور زیر تربیت افسران سے خطاب کیا۔ قومی خود مختاری کے تحفظ، امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، آپریشنل تیاری اور قربانیوں کی تعریف کی۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا، مارکے حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے دانشمندانہ طرز عمل اور منصفانہ موقف کو عالمی برادری نے تسلیم کیا۔ آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈا اور دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ ریاست اور عوام متحد، بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور پروکسیز ناکام ہوں گی۔ مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید جنگ سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت، ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ضروری۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے عوام دوستی پالیسی، بہتر گورننس ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران اور فیکلٹی اراکین سے خطاب۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کوئٹہ نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے کوئٹہ گیریزن کے دورے پر افسروں اور جوانوں سے ملاقات بھی کی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کر دیا۔ سعودی عرب، قطر اور امارات کی درخواست پر حملہ نہیں کیا۔ ان ممالک کو یقین ہے یہ ایران سے ڈیل کے قریب ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران پر حملہ 2-3 دن کے لیے ملتوی کیا ہے۔ لگتا ہے ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ قابل قبول معاہدہ نہ ہونے پر ایران کے خلاف کسی بھی لمحے بڑی کارروائی ہوگی۔ دوبارہ حملہ کیا گیا تو فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی کمانڈر نے خبردار کر دیا۔ میجر جنرل علی کا کہنا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی کسی بھی نئی اسٹریٹجک غلطی یا غلط اندازے کے مرتکب نہ ہو۔ ایران کی مسلح افواج ماضی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مکمل طور پر تیار ہے۔ آئندہ کسی بھی غلطی کا سامنا پچھلی فوجی جھڑپوں سے کہیں زیادہ طاقتور رد عمل سے ہوگا۔ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالا نہیں، ایران کے مفادات اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا، کسی بھی صورت ملک اور عوام کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ منشیات فروش انمول پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ملزمہ کا درخشاں اور گزری میں درج مقدمات میں ریمانڈ دیا۔ جیل کمپلیکس میں پولیس نے صحافیوں کو کوریج سے روک دیا۔ دوسری جانب منشیات فروش پنکی کا معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرنے کا انکشاف۔ ایک کسٹمر نے چند ماہ قبل منشیات منگوانے کی ایک خفیہ ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ رائڈرز اس بات سے لا علم ہوتے تھے کہ پارسل میں منشیات موجود ہے۔ پنکی کیس میں کئی معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ منشیات نیٹ ورک میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملزمہ کے متعدد اکاؤنٹس ہیں جن کی تحقیقات جاری ہے۔ بینکنگ معاملات میں FIA کو شامل کر لیا۔ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ پنکی کو گلیمرائز نہ کریں کہ اس پر فلم ہی بن جائے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڑو کی پریس کانفرنس، کہا، کچے میں آپریشن نجات مہران شروع کیا۔ 600 سے زائد ڈاکو یا تو مارے گئے یا پکڑے گئے۔ اب سندھ میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو ڈکیتی، گھر میں گھسنے پر 20 سال قید، 24 لاکھ جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم عمر حیات کو 3 جون 2025 کو جڑاوالا سے گرفتار کیا تھا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بڑے قافلے کے ہمراہ ڈیالہ جیل پہنچنے کی کوشش، پولیس نے سہیل افریدی کے قافلے کو 26 نمبر سٹاپ پر روک لیا۔ سہیل افریدی کی اسلام آباد پولیس سے تل کلامی، راستہ کھولنے کا مطالبہ۔ گورکھپور اور داہگل ناکے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ اڈیالہ جیل آنے اور جانے والا راستہ مکمل طور پر سیل، گاڑیوں کی طویل قطاریں، ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر علی شیر تختیوف کی ملاقات، پاکستان اور ازبکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہے، دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان، ورلڈ اربن فورم میں قائم پنجاب پویلین دنیا بھر کے مندوبین کی توجہ کا مرکز۔ مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا دورہ کیا، مختلف منصوبے اور ترقیاتی اقدامات پیش، مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ ورلڈ اربن فورم کے شرکاء کا مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے، ورلڈ اربن فورم پر اپنی چھت اپنا گھر، ستھرا پنجاب، ماڈل ولیج اور صاف پانی کے منصوبوں کو بہت پذیرائی ملی۔ پنجاب کی عالمی توجہ حاصل کرنے والے منصوبوں کی تکمیل باعث فخر ہے۔ ڈالر ریٹ بڑھنے سے پاکستان کے ترقیاتی کاموں پر اثر پڑا۔ شارع بھٹو پورے سندھ کے لیے گیم چینجر ہے۔ ہمارے لیے بسیں خرید کر چلانا آسان تھا، بی آر ٹی آئندہ نسلوں کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا، بی آر ٹی منصوبے کے بہت سے ایشوز تھے، اس منصوبے میں ہماری کوئی سستی یا کوتاہی نہیں، کوشش ہے منصوبے کو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر اختلافات برقرار۔ آئی ایم ایف کا وفاق اور صوبوں سے اضافی ٹیکس وصولی کا مطالبہ، صوبوں کو ریونیو میں 40% اضافے کی ہدایت۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی۔ اوسط مہنگائی 8.6% رہنے کا تخمینہ۔ آئی ایم ایف نے اگلے سال جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مشرق وسطی کشیدگی برقرار رہی تو مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کی ملاقات، اسحاق ڈار کی پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ہدایت۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انسانی وسائل کی ترقی میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم سے یو اے ای میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان بھی ملے۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاک یو اے ای تعلقات مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے۔ جے یو آئی کے سینیٹر نے 28ویں آئینی ترمیم جمع کرا دی۔ کامران مرتضیٰ نے آئین کے آرٹیکل 260 میں ترمیم تجویز کی۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے، جے یو آئی اور کچھ نہیں کر سکتی تو حکومت کا 28واں نمبر تو خراب کر ہی سکتی ہے۔ پنجاب حکومت کا کرپٹ عناصر کے خلاف شکنجہ مزید سخت، صوبے کی 143 تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ریسورس ویریفیکیشن کا عمل تیزی سے جاری۔ فیصل آباد میں مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی، جس پر مقدمہ درج کیا جا چکا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی جاری۔ فنڈز اور مشینری کے استعمال کی انٹرنل چھان بین کی جا رہی ہے۔ راجن پور میں پولیس کا کچے کے علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ دولانی گینگ کے مزید 6 انتہائی مطلوب ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سرنڈر کرنے والے جرائم پیشہ افراد کی مجموعی تعداد 363 ہو گئی۔ دوسری جانب ڈرون حملوں میں ڈاکوؤں کے 47 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ مودی کا دورہ یورپ مسلسل ناکامی سے دوچار، ہر نیا دن نئی سفارتی شرمندگی۔ ہالینڈ سے شروع ہونے والی شرمندگی ناروے اور سویڈن تک جا پہنچی۔ ہر ملک میں مودی کو انسانی حقوق کے سوالات کا سامنا۔
ہالینڈ کے وزیر اعظم روب جیٹن نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اقلیتوں پر انسانیت سوز مظالم پر تشویش ظاہر کی۔ ناروے میں بھارتی وزیر اعظم کی پریس بریفنگ، صحافی ہیلے لنک کے تلخ سوالات کی نظر ہو گئی۔ مودی سکھوں اور کشمیری مظاہرین سے بھی بھاگتے رہے۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کا مشن، شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئی، خریداروں کو من پسند جانور کی تلاش۔ سرگودا میں قربانی کے بھاری بھرکم بیلوں نے دھوم مچا دی۔ 55 من وزنی شیر سرگودا، ٹائیگر، بازیگر، بلیک لیپرڈ اور تھور نامی 5 بیل توجہ کا مرکز۔ کراچی کی مویشی منڈی میں حیدرآباد سے لائے گئے پانڈا اور سفیدہ مرکز نگاہ۔ لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بہاولپور سے آئے خوبصورت بکروں کی جوڑی کے چرچے۔ پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود۔ رنگ روڈ مویشی منڈی میں 20 لاکھ کے بیل نے خریداروں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔